آپ پتہ کیوں نہیں کر رہے؟ خود جائیں ڈھونڈ کے لائیں میری بچی کو، کمل نے آنسو پہنچتے آفتاب سے کہا، جو ابھی ابھی فون پہ بات کر کے ہٹا تھا۔ ملکہ ہاسپٹل سے فائرنگ کے دوران غائب ہوئی تھی اور سب جگہ اسے تلاشا جا چکا تھا، لیکن وہ نہ ملی تھی۔ اور ابھی ابھی آفتاب کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ فائرنگ کرنے والا کوئی اور نہیں ذیشان ارسل تھا، جس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کہیں وہ اس کے پاس دماغ نے دور کا کوڑی لایا۔ نہیں، ذیشان ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں؟ کمل نے اسے جھنجھوڑا تو وہ خیالوں سے چونکا۔ کچھ نہیں ہوگا ملکہ کو، حوصلہ رکھو، آفتاب نے لو بھینچے کمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کمل کے آنسو آج بھی اسے تکلیف دیتے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا رو رہی ہو کمل؟ تبسم بیگم آوازیں سنتی باہر نکلی۔ مما، کمل ان کے گلے سے لگی اب آنسو بہانے لگی تھی۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا میری بچی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ان کا دل جیسے بیٹھنے لگا تھا۔ مما، ملکہ کچھ نہیں ہوا، اسے آ جائے گی وہ واپس۔ ابھی کمل بات پوری کرتی کہ آفتاب نے غصے سے ٹوکا۔ اسی لمحے آفتاب کا فون بجا۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، بڑا کوئی ہیرو ہے، قاتل کہیں کا، ملکہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ یہیں چلتی گاڑی سے پھینک جاؤں گا۔ ذیشان نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح طور پر سنی تھی۔ پھینک کے تو دکھاؤ، میرے بابا کو تم جانتے نہیں، شاید جان لے لیں گے وہ تمہاری، ملکہ نے دھمکی دی تھی۔ ذیشان نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ جان ہی تو لینی آتی ہے انہیں۔ ایک درد، ایک کرب تھا۔ ملکہ اس کی آنکھوں کا، اس کے لہجے کا درد محسوس کرتی ایک پل کو چپ ہی ہو گئی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے ہی ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سخت کرختگی تھی۔ وہ کون تھا ملکہ نہیں جانتی تھی۔ اسی لمحے ذیشان کے فون پہ بیل ہوئی۔ سر، بادشاہ کے آدمی ہیں، آپ باہر مت آئیے گا، ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف کمال تھا، اس کا باڈی گارڈ، سیکیورٹی گارڈ کی گاڑیاں ساتھ ہی تھیں۔ ذیشان نے غصہ سے باہر کھڑے شخص کو دیکھا۔ باہر مت نکلنا۔ بنا ملکہ کی طرف دیکھے وہ اسے سرد انداز میں بولتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ ایک شیر کی سی نظر سامنے کھڑے شخص پہ ڈالی، جیسے ابھی چیر پھاڑ کھائے گا۔ سامنے کھڑا شخص اس کے دیکھنے پہ تھوڑا گڑبڑا گیا۔ اسے لگا سامنے آفتاب شیر خان کھڑا ہو، اسی کا رنگ و روپ، اسی جیسا انداز، آفتاب کی کاپی تھا وہ۔ ایک قدم آگے بڑھا تو وہ بھی حوصلہ کرتا سامنے آیا۔ کیوں راستہ روکا ہے؟ وہی سرد انداز کے سامنے کھڑا شخص بھول ہی گیا کہ کیا کہنا ہے۔ وہ بادشاہ نے بلایا ہے آپ کو، ساتھ چلنا ہوگا، وہ ٹہرے ٹہرے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہ بادشاہ بھائی بتائیں گے، اب کی بار فوراً جواب آیا۔ ذیشان نے اپنا غصہ قابو کیا۔ اسے کہو ملنا ہے تو خود آئے، میرے راستے میں نہ آئے، ورنہ جو حال اس کے آدمی کا کیا ہے اس سے بھی برا حال اس کا کروں گا۔ تھوڑا کان کے قریب ہو کر کہتا وہ سخت انداز میں غرایا تھا کہ اس شخص نے تھوک نکلا۔ آپ پلیز چل پڑیں ورنہ بادشاہ بھائی، وہ منمنایا تھا۔ ایک وہ ذیشان ارسل سے بھی ڈر رہا تھا، دوسرا اسے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، جس نے کہا تھا کہ ذیشان خان زادہ کو لے کے آنا ورنہ مت آنا۔ اس کی بات پہ ذیشان جاتے جاتے پلٹا تھا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، راستے میں مت آنا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اس کا انداز سامنے کھڑے شخص کو یہ باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ ذیشان کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس لیے دوبارہ بولنے کی ہمت نہ کی۔ ذیشان واپس گاڑی کی طرف گیا اور قہر کی نظر سے اسے دیکھتے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، جہاں ملکہ اسے بہت فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کا بھائی ہی ہے، گنڈا ٹائپ، ملکہ کی زبان پھسلی تھی۔ ذیشان نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ گنڈا گردی کیا ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے مجھے صرف 2 منٹ لگیں گے، اور وہ تو تمہیں بالکل سوٹ ہی کرے گا۔ اب یہ لاسٹ وارننگ ہے، اس کے بعد میں بولوں گا نہیں۔ ذیشان کا انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کے انداز پہ ملکہ ایسی چپ ہوئی کہ دوبارہ کچھ نہ بولی۔ اسے بس یہی غنیمت لگا کہ وہ اسے گھر پہنچا دے، یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی اتار دے تو وہ کیا کرے گی، لیکن ایک گھوری سے نوازنا نہ بھولی۔ کیا ہوا؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ آگے سے جو خبر اسے سننے کو ملی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آنے دو، آفتاب نے کہتے ہی کال بند کی۔ کس کا فون تھا؟ کمل نے بے چینی سے پوچھا۔ ذیشان ارسل آیا ہے، لہجہ سپاٹ تھا۔ ذیشان؟ کمل نے زیر لب دہرایا اور تبسم بیگم کی طرف دیکھا، کہیں ملکہ اس کے پاس؟ دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ اب کی بار آفتاب نے کمل کی طرف دیکھا، کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی لرزا تھا۔ بنا کچھ سمجھے وہ باہر نکلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔
ذیشان ارسل گاڑی کو ڈرائیو کرتا خان حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت ایک سخت کرختگی تھی، چٹانوں جیسی سختی۔ ملکہ تو اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے جارحانہ تیور دیکھتے وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ بس ایک دفعہ بولنے پہ جو ڈانٹ پڑی، پھر چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ گاڑی سے نکلتا وہ ایک طائرانہ نگاہ خان حویلی کے شان و شوکت کو دیکھتا دوسری طرف نگاہ کرتے ملکہ کو گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے اترتے ہی ذیشان نے اس کی کلائی دبوچی۔ ملکہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ ایک پل کو اس کا غرانہ ذیشان کو بہت بھلا لگا۔ اب ایسے مت دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ ملکہ جل بھن گئی۔ پیار، اور وہ بھی تم سے؟ شکل دیکھی ہے اپنی، گنڈا۔ وہ پھر بولتے بولتے زبان کو بریک لگا گئی۔ تمہاری نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اسے مزید الجھا کے اس کی کلائی تھاپتا وہ اندر کی جانب بڑھا، جہاں آفتاب شیر خان کے وہ روبرو ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، آفتاب شیر خان سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ذیشان ارسل کے ہاتھ میں ملکہ کی کلائی دیکھتا وہ وہیں سیڑھیوں پہ ہی ٹھٹکا تھا۔ پیچھے آتی کمل کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے ایک نظر آفتاب کو دیکھا، اس کا دل بہت سخت دھڑکا۔ کیا ذیشان ارسل نے ملکہ کو سب بتا تو نہیں دیا؟ ایک ہی سوال نے کمل کے اوسان خطا کیے تھے۔ اتنے عرصے کا چھپایا گیا سچ ایسے کھلے گا؟ ہاتھ چھوڑو ملکہ کا، آفتاب نے غراتے ہوئے کہا۔ تو وہیں دوسری طرف ذیشان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ملکہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ملکہ فوراً بھاگتے ہوئے ماں کے گلے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کمل نے اسے اپنے ساتھ لگائے فکر مندی سے پوچھا۔ خانم، ملکہ کو اندر لے جائیں، آفتاب نے ذرا سا گردن کو خم دیتے کہا۔ کمل نے 1 منٹ کے اندر ملکہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی، لیکن رخ پھیر کے ایک نظر ذیشان کو دیکھنا نہ بھولی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے ہی بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا، جسے آفتاب نے اچھے سے نوٹ کیا۔ لگتا ہے بہت ہی ناز و نم سے بیٹی کو پالا ہے۔ اب کی بات تھوڑا سنجیدہ لیکن لہجہ سپاٹ تھا۔ ملکہ تمہارے ساتھ کیسے؟ آفتاب چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ دونوں ماموں بھانجا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آفتاب کا ایک پل کو جی چاہا کہ آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہن کا بیٹا تھا، وہ بھی لاڈلی بہن کا، لیکن اس وقت وہ کوئی نرمی دکھانے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس لیے چاہ کے بھی وہ اسے سینے سے نہ لگا سکا۔ دوسری طرف ذیشان کا دل بھی ان کی طرف جھکنے لگا۔ آفتاب سے وہ اپنی ماں کی شبیہ دکھائی دی، اپنی ماں کی خوشبو آئی، لیکن وہ بھی آفتاب کی طرح دل پہ پتھر رکھتا سپاٹ انداز میں ہی کھڑا رہا۔ منہا آپی، کیا ہوا؟ آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ عشا کی آنکھ کھلی تو اسے رات کے پہر یوں جاگتا دیکھ کر خود بھی مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ مہندی کی رسم کے بعد سبھی اس وقت خوب گپے لگانے اور محفل سجائے اندر باہر بیٹھے تھے۔ مرد مردان خانے اور ڈیرے پہ موجود تھے۔ ان کے ہاں شادی کی محفلیں رات گئے تک لگی رہتی تھیں، لیکن منہا اور عشا کو کہاں راتوں کو جاگنے کی عادت تھی۔ وہ روم میں آتے آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ عشا تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، لیکن منہا جاگ رہی تھی۔ کچھ نہیں پیاری، تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کیوں، کیا ہوا؟ عشا پریشان ہوئی۔ جگہ بدلی ہے شاید۔ منہا نے ٹالا، لیکن وہ اسے بتا نہ سکی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے۔ کیسے؟ کیوں، کیا ہوا؟ آفتاب نے ذیشان کی بات کاٹی۔ وہ جو بہت پرسکون انداز میں بول رہا تھا، ایک گال سے مسکراہٹ دی۔ آفتاب کو یوں لگا کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو۔ ایک فائر سے ڈر گئی آپ کی نازک مزاج بیٹی۔ ویسے سوچ رہا ہوں، جب خون بہا میں جائے گی تو خون بہا کیسے برداشت کرے گی؟ ذیشان، اپنی زبان کو لگام دو، وہ تمہارے نکاح میں ہے، آفتاب نے لب بھینچے غراتے کہا۔ جی، وہ نکاح جو خون بہا میں ہوا تھا، میری ماں کے خون بہا میں، ذیشان نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس سب میں ملکہ کو کوئی قصور نہیں۔ تم قصور؟ میری ماں کا کیا قصور تھا؟ انہیں کس بات کی سزا دی گئی؟ ذیشان کے سوال کا جواب آفتاب کے پاس نہیں تھا۔ صرف ایک شخص اسے اس سچائی تک پہنچا سکتا تھا، اور وہ تھا اس کا خاص آدمی غفار، جو زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچا اور پھر وہیں سے ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ آفتاب کا لہجہ لڑکھڑایا۔ حادثہ ہوتا تو آفتاب شیر خان اپنی بیٹی ونی نہ کرتا۔ ذیشان کے سخت انداز میں کہے گئے الفاظ نے آفتاب کو چپ ہی کرا دیا۔ سیڑھیاں نیچے اترتی کمل نے بھی وہ الفاظ بآسانی سنے تھے، اور اس کا دل سخت دکھا تھا۔ ٹھیک 20 دن بعد آپ کی بیٹی کے 18 سال کا ہونے پہ ذیشان ارسل کی بارات آئے گی، اور وہ آپ کی بیٹی کو ونی میں اپنی دلہن بنا کے ساتھ لے جائے گا۔
आफताब की आंखों में आंखें डाले वो बिना पलक झपके बोला था। वहीं कंवल ने दिल पे हाथ रखा था। ऐसा नहीं हो सकता ज़ीशान अरसल, भूल जाओ। आफताब ने सुर्ख आंखों से उसकी पुश्त को देखा था। ज़ीशान पलटा लेकिन फिर रुका। नज़र कंवल की जानिब उठी और फिर आफताब को देखा। आज जिस तरह आपने मेरे हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाया, ठीक 20 दिन बाद खुद उसका हाथ मेरे हाथ में देंगे। ये वादा है मेरा आपसे। ज़ीशान अरसल खानसादा का। ज़ीशान के पुरएतमाद अंदाज पे आफताब और कंवल ने सांस रोके उसे देखा था। वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से जा चुका था। कंवल मरे मरे कदमों से चलती आफताब के पास आई। आंखें आंसुओं से तर थी। मैंने कहा था ना, देख लिया आपने। कंवल के दुखी अंदाज पे आफताब ने एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों के आंसू आज भी आफताब के दिल पे गिरते थे। आगे बढ़ के उसे अपने सीने से लगाया। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मलका का ख्याल रखो। आफताब ने उसे हौसला दिया, जबकि खुद वो गहरी सोचों में डूब रहा था। उस वक्त सामने कोई दुश्मन होता तो वो आफताब के कहर से बच ना पाता, लेकिन वो मजबूर था। सामने खड़ा शख्स उसकी बहन का बेटा था, उसका इकलौता लख्ते जिगर। वो उसे चाह के भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अरे आप ठीक है ना? अलीज़ा का पाँव मुड़ा था कि मिन्हा ने उसे गिरने से बचाया और उसे सहारा दिया। थैंक्स। अलीज़ा भी मुस्कुराई। वहीं उनकी आपस में नज़रें मिली तो नज़रों में शनासाई सी उभरी। एक पल को दोनों का ही दिल धड़का था। अलीज़ा अपी, मिन्हा की बहुत ही धीमी आवाज़ कानों से टकराई। अलीज़ा भी मिन्हा को पहचान गई थी और अब परेशान सी उसे देख रही थी। भले अनाबिया ने किसी से भी राब्ता ना रखा था, लेकिन कभी कभार वो अपने घर वालों से बात कर लेती थी। उसे बस यही डर था कि कहीं वो लोग उन तक पहुंच गए और शहीर से कत्ल का बदला लेने लगे तो वो क्या करेगी। वो अपनी दानिश में कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी और वो इसमें अपनों को भी खोती चली गई। उसने अपने शोहर और बच्चों की सेफ्टी के लिए खुद भी कुर्बानी दी, लेकिन इस सब के बावजूद शहीर ने ना ही पाकिस्तान से ताल्लुक़ तोड़ा, ना ही शामी और सुल्तान फैमिली से राब्ता ख़त्म किया, बल्कि अम्मार को भी उसने अपने पास बुला लिया था। वो उन्हीं का होके रह गया था। अम्मार से ये सब प्यार करते थे और उन दिनों वो यूनी के दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। शहीर ने मिन्हा को हमेशा बेटी माना, इसलिए अलीज़ा और मिन्हा का आपस में राब्ता भी उसी ने करवाया था और उनकी आपस में अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन एक दूसरे के बहुत क्लोज फिर भी ना हुई थी। शायद मीलों का फासला दिलों में भी आ गया था। मिन्हा ने अपनी फैमिली तस्वीर भेजी थी उसे, लेकिन अलीज़ा ने सिर्फ अपनी ही दी थी, जिसके बाद दोनों में कुछ हद तक अपनायत बढ़ी थी। अब पाकिस्तान आने के बारे में सुल्तान फैमिली को नहीं बताया गया था, बल्कि अनाबिया की ख्वाहिश पे ही ये बात छुपाई गई थी। वो हैदराबाद से शादी अटेंड करते वापस तुर्की जाते, लेकिन यहाँ मिन्हा से मुलाकात हो जाएगी अलीज़ा ने सोचा भी ना था। अब अलीज़ा परेशान थी कि क्या जवाब देती वो मिन्हा को, जबकि मिन्हा की आंखों में बेयकीनी सी थी। कैसी हो? अलीज़ा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पे सजाई, जिसमें शर्मिंदगी का अंसर नुमाया था। मिन्हा ने रुख पलटा। एक पल को उसे लगा कि हर तरफ ही धोखा हो। मतलब ये उनके अपने थे, लेकिन अपने इतने पराये हो गए कि वो अपनों को ही फरामोश कर बैठे। मिन्हा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और वहाँ से चली गई। अलीज़ा सर पकड़ के रह गई। बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। न जाने आप आगे क्या होना था। कुछ भी करके वो ये बात मुआविया को बताना चाहती थी। वो मिन्हा के रूप में एक बहन नहीं खोना चाहती थी। खान, कहाँ गए थे तुम? जावेद खान को सारी बात की इत्तला मिल गई थी और उसे उस वक्त ज़ीशान के घर वापस लौटने पे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे और उसे आड़े हाथों लेना चाहा, लेकिन भूल गए कि आगे कोई आम इंसान नहीं ज़ीशान अरसल खानसादा था। अपने ससुराल पुरसुकून अंदाज में जवाब देता वो आगे बढ़ा। किसकी इजाज़त से? अगले सवाल ने ज़ीशान के कदमों में जंजीर डाल दी। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं खानदादा। उसने एक सीढ़ी ऊपर एक नीचे कदम रखे पलट के तीखे अंदाज में कहा। भूलो मत खान, वो वनी होके आएगी, वो भी आपकी माँ। याद है मुझे सब। ज़ीशान ने गुस्से से उनकी बात काटी। वो शश्तर से ज़ीशान को देखते रह गए। बार बार ये अल्फाज बोल के मेरे ज़ख्मों पे नमक ना छिड़का करे। और एक बात और, तल्खी से कहता वो उनके पास आया था। बच्चा नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि कब क्या करना है। आप फिक्र ना करें। एक्सक्यूज़ मी, वो सपाट अंदाज में कहता ऊपर जा चुका था। जावेद खान अपनी मुट्ठियाँ भेजते रह गए। आज बारात थी, सभी तैयारियों में मसरूफ़ थे। मिन्हा भी बेदिली से तैयार हो रही थी। कुछ देर पहले ही आबी का फ़ोन आया था और वो हर आध घंटे बाद फ़ोन करके उनका हाल पूछती थी। मिन्हा को सादगी से तैयार होता देख ईशा ने उसे मुंह बना के देखा। क्या आपी, थोड़ी सी लिपस्टिक तो लगा लें।
यार लगी तो है, ठीक है जल्दी करो, अभी पहुंच जाएगी बारात। मिन्हा ने उसे टाला। आज वो स्पेशल बारबी फ्रॉक पहने बारबी लग रही थी, जबकि मिन्हा बिल्कुल सादगी में थी। उसका दिल जैसे बहुत उदास हो गया था। अलीज़ा को देख वो अंदर ही अंदर दुखी थी। अभी तक दोबारा मुलाकात तो नहीं हुई थी और वो चाहती भी नहीं थी कि दोबारा मुलाकात हो, और अगर सामना हो भी गया तो वो रास्ता बदल लेगी। मिन्हा आगे की सोच चुकी थी, जबकि अल्लाह ने उसके लिए क्या क्या प्लान किया था वो जानती ही नहीं थी। इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, लेकिन असल प्लानर तो वो ऊपर बैठा था, जिसके हाथ में सबकी डोर थी। एक बार फिर वो सब बारात के इस्तकबाल में खड़े थे। मिन्हा का दिल धड़क रहा था। वो थोड़ा पीछे छुप के खड़ी थी, जबकि ईशा हर रस्म में पेश थी। ढोल और बैंड बाजे के साथ बारात शादी हॉल में इंटर हुई। इतना ज़्यादा शोर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। मिन्हा के मोबाइल पे आबी की कॉल आ रही थी। उसे पिक करते वहाँ से हटी थी और उनसे दूर निकलती चली गई। बात करते करते उसे ये भी एहसास ना हुआ कि वो शादी हॉल के अहाता से भी काफ़ी दूर निकल आई है। कॉल बंद करती वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाती, थोड़ा घबराई हुई थी। हवाई फायरिंग और ढोल की थाप की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। एक पल को मिन्हा का दिल बुरी तरह धड़का था और उसे किसी अनहोनी का एहसास जागा। वो भागती हुई वापस उसी रास्ते पे आई थी जहाँ सभी खुशियाँ मनाने में मसरूफ थे। किसी का कोई होश न था कि कौन क्या कर रहा है। एक तरफ खड़े मिन्हा की नज़रों ने लेडीज़ में ईशा को ढूंढना चाहा, जो कहीं भी दिखाई ना दी। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। वो आगे बढ़ी, सब जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो बाहर कहीं उसे ना मिली। उसे समझ ना आ रही थी कि सब यहीं हैं तो वो कहाँ है। अल्लाह पूछे इनसे, हवाई फायरिंग करते हैं, नहीं देखते किसी को गोली लग जाएगी। बहन मैं तो कहती हूँ ये बंद क्यों नहीं करवाते। दूसरी ने लुकमा दिया। मिन्हा सांस रोके खड़ी सुन रही थी। उसकी नज़रों ने बेख्तियार ईशा को ढूंढा। मिन्हा, तभी उसे अपने अकब से अलीज़ा की आवाज़ सुनाई दी। वो पलटी थी। अलीज़ा की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? मिन्हा का दिल बुरी तरह लरस रहा था। ईशा, अलीज़ा ने मुंह पे हाथ रख के अपने आंसुओं का गला घोंटा। कहाँ है ईशा? मिन्हा ने अलीज़ा की पूरी बात ना सुनी थी। वो उसे गोली, अलीज़ा ने कुछ कहना चाहा। क्या फ़ायदा, पहले गोली मारो फिर हस्पताल ले जाओ, एक खातून गुस्सा से बोली। तो मिन्हा को लगा कि उस पे सातों आसमान आन गिरे हों। गोली? मिन्हा को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। अलीज़ा उसे इस कदर भिपरा देखकर घबरा सी गई। अलीज़ा आपी कौन से हॉस्पिटल में है? मिन्हा ने दबी दबी आवाज़ में चिल्लाते पूछा। चलो मैं साथ चलती हूँ, तुम्हें ले जाती हूँ। अलीज़ा उसे अकेला जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे लिए ड्राइवर के साथ वो बाहर निकली। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? रिमशा की वालदा को ये पता चला तो वो उनके पीछे आ गई। मेरी बहन हॉस्पिटल में, उसे गोली लगी और आपने ये छुपाया। मिन्हा ने रोते हुए करब से पूछा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, वो गलती से, वो मिनमनाई थी। गलती से? मिन्हा ने तेज़ लहजे में बात काटी। बहन है वो मेरी, जिंदा जीती जागती इंसान, और उसे गोली लगी है और आप इसे गलती कह रही हैं? आपकी अपनी बेटी होती तो मैं पूछती आपसे। मिन्हा, रमशा की माँ तड़प के बोलती गुस्सा में आई। आंटी, मिन्हा आंसू पोंछते उनके करीब आई। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं क्या करूँगी, आप सोच भी नहीं सकती। बस दुआ कीजिएगा कि उसे कुछ ना हो, सख्त लहजे में कहती वो वहाँ से अलीज़ा के साथ बाहर निकल गई। उफ अल्लाह, क्या मुसीबत है। अच्छे भले माहौल का सत्यानाश हो गया। अजीब ही बदशगुनी हुई है। रमशा की वालदा मुंह बनाती अंदर की जाने बढ़ गई। ये थी आजकल के लोगों की बेहिसी। मिन्हा जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हुई उसने रिसेप्शन से पूछा और आईसीयू की जाने बढ़ गई। अलीज़ा भी उसके साथ साथ थी। भाई, अलीज़ा के लब वाह हुए। मिन्हा ने सामने देखा, उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। पहले गोली मार दी, फिर हॉस्पिटल ले गए, क्या फ़ायदा? उन औरतों की बातों की बाज़गश्त मिन्हा के इर्द गिर्द होने लगी। मुआविया ने भी उन्हें देख लिया था। वो करीब पहुंचा था कि मिन्हा ने उसके कुछ भी कहने से पहले एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मुआविया ने दांत पीसते उसे देखा और अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। बमुश्किल खुद पे जब्त करते उसने कड़ी नज़रों से सामने खड़ी लड़की को देखा। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मुड़ के ये सब देखा, जबकि अलीज़ा तो हैरान परेशान खड़ी कभी मुआविया और कभी मिन्हा को देख रही थी। आखिर क्यों मुझे वो शख्स याद आ रहा है? क्या सहर था उसकी ज़ात में कि अभी तक वो उसी की ज़ात में खोई हुई थी? मलका आईने के सामने बैठी हाथों पे लोशन लगा रही थी कि उसी लम्हे उसका मोबाइल बजा। अननोन नंबर। उसने मुंह टेढ़ा किया, फिर साइड पे रख दिया। दोबारा फिर से कॉल आई तो मलका ने उठा ही लिया। हेलो? आगे से गंभीर खामोशी। हेलो? कौन? मलका के माथे पे बल पड़े। आपके मालिक।
آواز کانوں میں پڑی کہ ملکہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ موبائل کو کان سے ہٹا لیا لیکن پھر ہمت کر کے دوبارہ کان سے لگایا۔ اپنی بکواس بند کرو اور تم جو کوئی بھی ہو دوبارہ فون مت کرنا۔ ایک تو مجھے یاد کر رہی ہو اور پھر مجھ سے ہی اجتناب برت رہی ہو۔ کیا یہ غلط بات نہیں؟ آگے سے کہی گئی بات پہ ملکہ کے تو 14 طبق روشن ہوئے۔ کیا یہ ذیشان ارسل ہے؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ آگے سے محظوظ کن لہجے نے ملکہ کو تپا ہی دیا۔ ملکہ آفتاب خانزادہ کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ اور فون مت کرنا دوبارہ مجھے، ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی۔ کتنی بار کہا ہے اپنے باپ کا ڈراوا مجھے مت دیا کرو۔ ذیشان اپنی جگہ سے اٹھتا سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتا ونڈو کے پاس آیا۔ میں تمہارے باپ سے نہیں ڈرتا۔ لہجے میں غصہ اور سختی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ملکہ کو اس کی بلا وجہ کی نفرت سمجھ نہ آئی۔ افسوس تمہارے باپ نے تمہیں ساری سچائی نہیں بتائی، پر ڈونٹ وری، جب میرے پاس آؤ گے سب کچھ بتا دوں گا اور اچھے سے سمجھاؤں گا۔ اس کے گھمبیر لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ ملکہ بری طرح بلش کرنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیوں آنے لگی تمہارے پاس؟ ملکہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو ملکیت؟ ملکہ نام ہے میرا، یہ ملکیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ ملکہ کو اس کا انداز برا لگا، کیونکہ ملکہ تم اپنے باپ کی ہو، میری صرف ملکیت ہو، ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ ملکہ نے فوراً سے کال بند کر دی اور موبائل کو دور اچھالا، ایسے جیسے وہ اچھوت ہو۔ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا، ایسے ہی فضول میں کچھ بھی بولے جا رہا ہے۔ اب اگر دوبارہ تنگ کیا تو بابا کو شکایت لگاؤں گی اس کی، ملکہ دل ہی دل میں سوچتی بڑبڑائی تھی۔ دوسری طرف ذیشان نے موبائل کو بیڈ پہ اچھالا۔ بس چند دن، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آفتاب شیر خان، آپ نے اپنی بیٹی کو خون بہا میں دے کے اپنی بیٹی کے لیے خود کانٹے بچھائے ہیں، اب دیکھنا کیسے لہو لہان ہوتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی۔ وہ تلخی سے سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تم نے میری بہن پہ گولی چلائی، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، سنا تم نے؟ منہا نے معاویہ کا گریبان پکڑتے غصہ سے کہا۔ منہا، علیزہ نے اسے پکارا تھا۔ پہلے تھپڑ مارا اور اب گریبان؟ علیزہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، کوئی اس پہ ہاتھ اٹھائے اور وہ چپ رہے ناممکن تھا۔ یہ اس کی ہمت ہی تھی کہ وہ اب تک چپ خاموش کھڑا ضبط کر رہا تھا۔ بھائی کا گریبان چھوڑو، گولی انہوں نے نہیں چلائی، علیزہ تھوڑا سختی سے بولی تھی۔ علیزہ کے الفاظ پہ منہا کے ہاتھ لرزے تھے۔ وہ جو معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی، دھیرے دھیرے اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور پھر ہاتھ ہٹا لیے۔ رخ پلٹ کے علیزہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گولی کسی اور نے چلائی تھی، بھیا نے تو عشا کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا، نیکی کی ہے انہوں نے، اور تم نے انہیں؟ علیزہ نے لب بھینچے جبکہ منہا کی پلکیں لرزی اور لرزتی پلکوں کو اٹھاتی وہ معاویہ کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منہا کی آنکھ سے آنسو بہے اور نظریں جھکی۔ I'm sorry بھیا، وہ عشا ٹھیک ہے، اب خطرے سے باہر ہے، عشا سے مل لو اور باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ معاویہ نے منہا سے نظریں ہٹا لی اور سپاٹ انداز میں علیزہ سے کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ علیزہ نے دکھ سے معاویہ کی پشت کو دیکھا اور پھر افسوس سے منہا کو اور آگے بڑھ گئی۔ منہا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس لمحے رمشا کے والد کو آتا دیکھ جو معاویہ کے ہمراہ ہی آئے تھے۔ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عشا بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اب جاؤ جا کے مل لو، بس ابھی تھوڑی دیر تک گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ منہا سر جھکائے آنسو پیتی وارڈ کی طرف گئی جہاں عشا علیزہ سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ منہا آپی، کیا یار اتنا لیٹ کر دیا؟ کب سے ویٹ کر رہی تھی میں۔ یہ دیکھیں علیزہ آپی ہیں، یہ انابیہ پھپھو کی بیٹی۔ وہ بازو پہ پٹی باندھے اس کو گلے میں لٹکا کے بیٹھی تھی اور چہک چہک کر بتا رہی تھی۔ منہا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ منہا نے اس کے بازو کو دیکھا۔ نہ بالکل نہیں، میں تو بہت بہادر فیری ہوں، اور ٹینشن مت لیں، گولی بس چھو کے ہی گزری ہے، زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ عشا نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ منہا نے پھر سے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ بس کر دو آپی یار، اب میں ٹھیک ہوں، عشا نے چڑھتے ہوئے کہا، اور یہ سچ تھا کہ گولی ہلکی سی چھو کے گزری تھی۔ اسی پل ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ شرمندہ سا لگا۔ السلام علیکم، پلیز مجھے معاف کر دیں، میری غلطی اور لاپرواہی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا بمشکل 19-20 سال کا تھا اور انتہائی شرمندہ تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، میرے لیے یہی بہت ہے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرنا بند کر دیں۔ میری تو لک اچھی تھی کہ میں بچ گئی، ورنہ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔
اور خوشی کے موقع پر صف ماتم بچ جاتا ہے۔ عشا کی اتنی گہری باتوں پہ ان تینوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ I'm sorry again، وہ لڑکا دھیمی سی مسکان سے کہتا اس فیری کو دیکھنے لگا جو اسے سب لڑکیوں سے ہٹ کے لگی تھی۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ عشا میں چلتی ہوں، بھیا باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، علیزہ نے ایک نظر منہا کو دیکھتے کہا اور اسے مل کے اٹھی تھی۔ عشا کچھ بولتی کہ رکے علیزہ آپی، منہا نے اسے روکا۔ آپ یہاں رکے، میں آتی ہوں۔ منہا شرمندہ سی تھی اور فوراً سے بیشتر باہر نکلی۔ اس کی نظروں نے معاویہ کو تلاشا تھا، وہ اسے مل کے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ باہر نکل آئی، معاویہ سامنے ہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ منہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔